آج کے پروگرام کا جو مقصد جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا کتنا فائدہ مند ہے، ذرا توجہ میری طرف ہو تو آپ کو چند باتیں بتانا میرا مقصد ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اور ان کی عزت عظمت بیان کرنا، اس کا کیا مقصد ہے، فائدہ کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر انتشار ہے، ایک دوسرے پہ تبرہ کی جا رہی ہے۔ اگر انسان تعصب کی اور وسعت ظرفی کے ساتھ اگر کسی بھی شخصیت کا مطالعہ کرے تو اس کے اندر ضرور نرمی نظر آئے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نبی علیہ السلام کے زمانہ میں ایک حصہ، حضرت ابو بکر کے زمانہ میں دوسرا حصہ، حضرت عمر کے زمانہ میں، حضرت عثمان کے زمانہ میں، حضرت علی کے زمانہ میں، یہاں تک کہ پھر اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کا حصہ۔ وہ میں نے نہیں بیان کرنا، وہ خطیب صاحب ہی بیان کریں گے۔ میں ذرا کربلا سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو کیا محبت اور کیا پیار ملا۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نواسوں کی وجہ سے منبر چھوڑ دیا اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ حسین کی محبت نے مجھے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ میں محمد منبر چھوڑ کر کے انہیں اٹھانے پہ مجبور ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کی گلیوں میں ایک بڑا خوبصورت منظر ہوا کرتا تھا کہ کائنات کا سردار، خاتم النبیین، خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے اور یہ زلفوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں سیر کرتے تھے۔ ایک حسین کی یہ بھی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حسن حسین کو مدینہ کی گلیوں میں اسی طرح دیکھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو بلایا اور بلا کر کے اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور بٹھا کر کے اسی انداز کے ساتھ کہ زلفوں کے ساتھ جو حسین رسول کی زلفوں کے ساتھ کھیلتا تھا وہ آج ابو بکر کی زلفوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اور لوگوں نے سوال کیا ہوگا کہ ابو بکر یہ کیا ہے؟ ابو بکر کہتا ہوگا کہ رسول کی ایک سنت رہتی تھی جو زندہ کر رہا ہو۔ ایسے انداز میں حسین کا نقشہ دیکھیے کہ حسین ہمیں ابو بکر کے زمانے میں کس طرح ممتاز نظر آتا ہے۔ پھر زمانہ آیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو بڑا بہترین زمانہ ہے۔ حضرت حسین نے اپنا بچپن گزارا نبی کے زمانے میں، پھر بچپن گزارا ابو بکر کے زمانے میں۔ اب ذرا جوانی کی عمر آ رہی ہے، اس میں ذرا عمر کا حضرت حسین کا مقام دیکھیے کہ عمر کے دور میں حسین کو کیا مقام ملتا ہے۔ یہ بڑی ایک تاریخ کی بات ہے کہ جب ایران فتح ہوا تو یزدگرد کی 3 پوتیاں آئی تھی، جس کے اندر حسینہ تھی، حسنہ تھی اور ایک شہر بانو تھی۔ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ سید سادات کہاں سے شروع ہوتی ہے تو یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ زین العابدین سے شروع ہوتی ہے اور شہر بانو کے بطن سے شروع ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس عمر کے کارنامے سے کہ وہ عمر کتنا اعلیٰ تھا کہ جس نے بہترین رشتہ حسین کو عطا کیا تھا۔ جس کو دنیا میں اچھی بیوی مل جائے وہ ساری زندگی رشتہ کروانے والوں کو دعا دیتا ہے کہ تو نے میرا گھر بسا دیا تھا۔ حسین کو جو اچھی، ماشاءاللہ ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، اب میں زیادہ آپ کے اور مہمان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن اپنی بات کو مختصر انداز میں پورا کروں گا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رشتہ دیا شہر بانوں کا. اگر نفرت ہوتی، کدورت ہوتی اس وقت، میرا سوال ہے کہ عمر کبھی شہر بانوں کا رشتہ نہ دیتا. اور یہ مشورہ رشتہ دینے والا سیدنا علی المرتضیٰ ہے کہ جس وقت یہ 3 لونڈیاں کھڑی تھی مال غنیمت میں، علی نے فرمایا تھا کہ یہ اونچے لوگوں کی، یہ اونچے لوگوں کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا اعلیٰ گھروں میں جانی چاہیے. عمر کی نظر میں حسین اعلیٰ تھا، اس لیے شہر بانو اس کو مل گئی تھی. اسی کی بطن سے زین العابدین آیا، اور زین العابدین سے پھر امام باقر آئے، امام باقر سے امام جعفر آئے. جب تک کہ عمر کا احسان نہیں مانو گے تم امامت پوری نہیں کر سکتے. یہ پتہ چلتا ہے کہ حسین کا مقام حضرت عمر کے دور میں کیا ہے. ہم نے یہ کدورت اور نفرت ڈالی، مقصد کوئی اور ہے، یہ مقصد نہیں. ہاں اگر حسین کی آڑ لے کر کے صحابہ پہ تبرہ کی جائے، ہرگز اس طرح نہیں ہو سکتا. آئیے زمانہ عثمان کا ہے، حسین کا کیا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرتا ہوں، ان کی تاریخ میں، میری تاریخ میں یہ بات رقم ہے. عثمان مدینے کے اندر محصور تھا تو پہرے دار کون تھا؟ پہرے دار کون تھا؟ ایک پہرے دار حسن تھا اور ایک پہرے دار حسین تھا، اور تیسرا پہرے دار علی کا غلام قمبر تھا. جن کا اتنا مقام اور اتنا رتبہ. حسین کو اگر رحماء بینہم کی تصویر میں دیکھیے تو مزہ آتا ہے کہ حسین محصور ہے، پہرے دار حسین، عثمان محصور ہے، پہرے دار حسین ہے. یہ کیا وجہ تھی؟ اگر نفرت اور کدورت ہوتی، کون ہے جو اپنے لخت جگر کو سخت موقع پر کھڑا کرے اور جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے پھر یہاں تک نہیں. علی کا منظر دیکھیے کہ جس وقت حضرت حسین کو، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، حضرت حسین کے منہ پہ تماچا مارا، حضرت حسن کو مکہ مارا اور فرمایا تمہارے زندہ ہوتے ہوئے عثمان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر آپس میں اتفاق اور اتحاد نہ ہوتا، میں تو یوں کہتا ہوں کہ باپ نے کہا گا حسین اپنے خالو کے دروازے پہ شہادت کے باب سیکھ لے. کس طرح شہادت دینی ہے قرآن پڑھتے ہوئے. اگر عثمان نے قرآن پڑھتے ہوئے شہادت نوش فرمائی تو حسین نے بھی قرآن پڑھتے ہوئے شہادت نوش فرمائی. یہ غرانہ ہی بڑا اعلیٰ ہے. اگر ان مناظر کو سامنے رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ صحابہ کے دور کے اندر اتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ، آج بھی اگر کوئی حقدار ہے حسین کا تو ہم لوگ ہیں. بڑی جرت اور بہادری سے کہوں گا، اس لیے کہ جو حسین اپنا نانے کا دین کربلا میں لے کر کے آیا تھا، وہ اگر آج محفوظ ہے، قرآن میں محفوظ ہے، محمد الرسول اللہ کے فرمان میں محفوظ ہے، جسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. فقہ جعفریہ 3 ذریت کے بعد پیدا ہوئی. حضرت حسین نے کس دین پہ عمل کیا تھا؟ اگر یہ قرآن صحیح نہیں تو کون سا قرآن پڑھ کے حسین نے دکھایا تھا؟ سوال ہے. ہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح حسین نے گھوڑے کو سواری بنایا، آج مسلمان بھی سواری بناتے ہیں. اور جس طرح حضرت حسین نے اللہ کے در پہ اپنے آپ کو ذبح کروا کے اللہ کا نام اونچا کروایا، آج ہم لوگ بھی اسی طرح اللہ کا نام اونچا کرتے ہیں. حسین کا تو نام اس لیے اونچا ہے کہ اللہ کے راہ میں سر کٹا گیا. اللہ کے راہ میں سر کٹا گیا. کٹانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد تھا کہ سر جھکانے والا انسان نہیں شمار ہوتا، اہل بیت کا فرد شمار نہیں ہوتا. آج بھی اگر کوئی در پہ کوئی جانور کے سامنے سر جھکاتا ہے تو امت مسلمہ کا شخص نہیں شمار ہوتا. تو میرے بھائیوں، یہ بڑی جرت اور بڑی بہادری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس آج بھی وہی دین محفوظ ہے جو حسین کے پاس کربلا کے اندر موجود تھا. آج میرے پاس وہ نماز موجود ہے جو حسین کے پاس کربلا میں موجود تھی. آج میرے پاس وہ قرآن موجود ہے جو حسین کے پاس کربلا میں موجود تھا. آج میرے پاس وہ روایات احادیث موجود ہیں جو کربلا میں حسین کے پاس موجود تھا. آج میرے پاس وہ غرانہ موجود ہے جو حسین کے پاس موجود تھا. اس لیے ان سے محبت، پیار کرنا یہ ہمارا دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. اور ان صحابہ نے ہم کو بتایا کہ شان حسین کیا ہے. شان
حسین کیا ہے۔ کبھی حضرت عمر روایت کر رہے ہیں، کبھی حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں حسین کا شان، کبھی کوئی صحابی بیان کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت کے شان اور عظمت کے اگر کوئی امین ہے یا کوئی صحیح گواہ ہے تو رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ تو اسی انداز میں آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک نظم لکھی گئی، تو آپ لوگ سبحان اللہ کی داد دیں، شاباش دیں، تاکہ آنے والا وہ مہمان ہمارا آپ سے مایوس نہ ہو۔ اگر آپ دکھائیں گے کہ آپ کے دل کے اندر حسین کی عزت موجود ہے، عظمت شان موجود ہے، تو انشاءاللہ آپ کو سننے کے بعد وہ اچھی بھی لگے گی اور آپ ضرور سبحان اللہ بھی کہیں گے۔ اور ایسی نظم جس کے اندر شرک نہیں، بدعات نہیں، خرافات نہیں، قرآن کی حقیقت اور حسین کے گھرانے کا تعارف لکھا گیا ہے، تو میں دوبارہ ملتمس ہوں مطیع اللہ ناصر سے وہ آئیں شان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظم پیش کرتے ہیں۔